دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی کی 6 اقسام میں سے 5 قسموں کا تذکرہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آج ہم ماضی کی 6 قسموں میں سے چھٹی قسم کا یعنی آخری قسم کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کسے کہا جاتا ہے؟ وہ ماضی جس میں گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاوے۔ اسکرین کی طرف ہم چلتے ہیں دیگر تفصیلات کے لیے۔ الدرس الثامن والسبعون، 77واں سبق، ماضی استمراری کا بیان۔ ماضی استمراری وہ فعل ماضی ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل ہونا یا کرنا معلوم ہو۔ مسلسل کوئی کام ہوا ہے یا کیا گیا ہے تو اسے معلوم ہو، اسے ماضی استمراری کہا جاتا ہے۔ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ، ماضی استمراری بنانے کے لیے اس کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مضارع معروف و مجہول بنانے کا طریقہ کار معلوم ہو۔ جب یہ ویڈیو آپ کے یوٹیوب چینل پہ آوے گی، ہمارے یوٹیوب چینل پہ آوے گی، تو اس میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ وہ لنک بھی دے دیا جائے گا جس سبق میں، پچھلے اسباق میں جہاں ہم نے مضارع پر گفتگو کی ہے، فعل مضارع کے قواعد اور اس کو بنانے کا طریقہ کار، معروف بھی اور مجہول بھی، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس کے ساتھ اپلوڈ کی جائیں، وہ لنک بھی دے دیا جائے گا تاکہ اسے آپ استفادہ کر سکیں۔ تو ماضی استمراری بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی فعل مضارع سے واقف ہو کہ فعل مضارع معروف کیسے بنتا ہے، مجہول کیسے بنتا ہے، اس لیے کہ ماضی استمراری فعل مضارع سے ہی بنتی ہے۔ تو فعل مضارع پر کان داخل کرنے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، فعل مضارع پر لفظ کانا بڑھانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ جیسے کانا یضرب، جیسے یضرب یہ فعل مضارع ہے، مارتا ہے یا مارے گا، آپ کو معلوم ہے کہ فعل مضارع میں دونوں زمانے ہوتے ہیں، لیکن اسی فعل مضارع کے شروع میں جب ہم کانا بڑھا دیتے ہیں، کانا یضرب، اب یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا مارا کرتا تھا وہ ایک مرد، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں وہ ایک آدمی مارا کرتا تھا۔ کانا یفعل وہ کیا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ کانا یجلس بیٹھا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ کانا ینصر مدد کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل یہ کام ہوا ہے۔ اسے فعل مضارع ماضی استمراری کہا جاتا ہے جو مسلسل گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام ہوا۔ اس کی بھی 4 گردانیں ہوں گی، 4 طریقہ کار ہوں گے، کل 4 گردانیں ہوں گی اس کی بھی، دیگر افعال کی طرح اور دیگر بحثوں کی طرح۔ فعل ماضی استمراری کی گردانیں: نمبر 1، ماضی استمراری مثبت معروف، مثبت منفی نہ ہو، یعنی کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جاوے، معروف کہ اس کا فاعل معلوم ہو۔ ماضی استمراری مثبت مجہول، مثبت کہ کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جا رہا ہے لیکن فاعل معلوم نہیں ہے تو مجہول ہو گیا۔ ماضی استمراری منفی معروف، کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا پایا جا رہا ہے مسلسل گزرے ہوئے زمانے میں اور معروف ہے کہ اس کا فاعل معلوم ہے۔ ماضی استمراری منفی مجہول، کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا مسلسل نہ کیا جانا پایا جا رہا ہے اور فاعل معلوم نہیں ہے۔ آگے صیغوں کی ترتیب ویسے ہی ہے جیسے آپ نے دیگر گردانوں میں پڑھی ہے اور دیگر بحثوں میں پڑھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان کر لیتے ہیں۔ ماضی استمراری مثبت معروف، کانا یفعل، اب دیکھ رہے ہیں آپ یفعل یہ فعل مضارع ہے۔ جس طرح سے فعل مضارع میں آپ نے قواعد پڑھے ہیں کہ فعل مضارع بنایا کیسا جاتا ہے، اس کے آخری حرف کا اعراب کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ چکے ہیں۔ بس اسی فعل مضارع کے شروع میں چاہے ہمیں معروف بنانا ہو یا مجہول بنانا ہو، شروع میں ہم کانا بڑھا دیں گے۔ مثبت میں تو کانا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بڑھائی جائے گی، البتہ منفی میں ما بڑھا دیا جائے گا، ما کانا یفعل، جیسا کہ ابھی آپ پڑھیں گے۔ مضارع میں منفی بنانے کے لیے آپ نے لا بڑھایا تھا، لیکن یہاں لا نہیں بلکہ ما بڑھایا جائے گا، چونکہ یہ ماضی استمراری ہے، یہ مضارع نہیں ہے۔
ماضی استمراری مثبت معروف، کانا یفعلو کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، یہاں تھا لگے گا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مسلسل کیا کرتا تھا. کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، واحد مونس غائب. کانت تفعلو، کانتا تفعلانی، کننا یفعلنا، کنت تفعلو، کنتما تفعلانی، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، تفعلین ہو جائے گا، واحد مونس حاضر کا صیغہ. کنتی تفعلین، کنتما تفعلانی، کنتن تفعلن. آپ نے دیکھا ہوگا تفعلانی تفعلانی کئی ایک مرتبہ آیا، دو تین مرتبہ. تو کنتن تفعلن، کنت افعل واحد متکلم، اور کننا نفعل. تو مضارع کے شروع میں ہم نے کانا بڑھا دیا، اور کانا کی بھی صیغوں کے مطابق گردان کی، جیسا کہ پیچھے ماضی بعید میں آپ سن چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ کانا کی بھی گردان ہوگی. صیغوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کانا کے صیغے بھی بدلتے جائیں گے. بیائی وہی ترتیب یہاں رہے گی، البتہ وہاں ہم نے ماضی بعید بنانے کے لیے کانا فعل ماضی کے شروع میں بڑھایا تھا، یہاں یہ کانا فعل مضارع کے شروع میں بڑھایا جائے گا، تو ماضی استمراری بن جائے گا. ماضی استمراری مثبت مجہول، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے، کسی کام کا کرنا پایا جا رہا ہے لیکن فاعل معلوم نہیں ہے. جیسے کانا، گردان کر لیتے ہیں ہم ماضی استمراری مثبت مجہول کی، کانا یفعلو. اب دیکھیے مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا کار کیا ہے کہ علامت مضارع کو پیش دو اور آخر سے پہلے والا حرف، آخر سے پہلے والا حرف اس پر زبر دو، اگر اس پر زبر نہ ہو تو یفعلو سے یفعلو بن جائے گا. کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانتا تفعلانی، کننا یفعلنا. کانا کانا ہی رہے گا، اس میں معروف مجہول منفی وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. معروف تو اسی طرح سے مجہول مثبت اور منفی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کانا کانا ہی رہے گا ہر حال میں چاروں صورتوں میں. البتہ فعل کے اعتبار سے معروف و مجہول اس طرح سے مثبت، معروف و مجہول کے اعتبار سے یفعلو یفعلو سے بدل جائے گا. کانا یفعلو، کانا یفعلانی، کانو یفعلون، کانت تفعلو، کانتا تفعلانی، کننا یفعلنا، کننا یفعلنا. کنت تفعلو، کنتما تفعلان، کنتم تفعلون، کنتی تفعلین، کنتما تفعلان، کنتن تفعلنا، کنت افعلو، کننا نفعلو. کننا نفعلو کیے جاتے تھے ہم سب مرد، ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. یہ متکلم جمع متکلم کا ترجمہ ہوگا. ماضی استمراری منفی معروف، یہ منفی ہے البتہ فاعل اس کا معلوم ہے. اب یہاں دیکھیے آپ، مضارع میں منفی بنانے کے لیے ہم لا بڑھاتے ہیں، لیکن یہاں ہم منفی بنانے کے لیے ما بڑھائیں گے، اور یہ ما کانا سے پہلے بڑھایا جائے گا. کانا کی ترتیب ایسے ہی ہوگی، صیغوں کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ بدلتا جائے گا. اور یفعلو فعل مضارع معروف ہے. ما کانا یفعلو نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، یہ ترجمہ ہوگا. ما کانا یفعلو نہیں کیا کرتا تھا وہ ایک مرد، ما کانا یفعلانی نہیں کیا کرتے تھے وہ دو مرد، ما کانو یفعلون نہیں کیا کرتے تھے وہ سب مرد. اسی طرح سے پورے تمام صیغوں کی گردانیں ہوں گی اور تمام صیغوں کا ترجمہ ایسے ہی چلے گا. گردان کرتے ہیں ہم ایک ساتھ. ما کانا یفعلو، ما کانا یفعلانی، ما کانو یفعلون، ما کانت تفعلو، ما كانتا تفعلان، ما كنا يفعلن، ما كنت تفعل، ما كنتما تفعلان، ما كنتم تفعلون، ما كنت تفعلين، ما كنتما تفعلان، ما كنت تفعلين، واحد مؤنث حاضر کا صيغہ تفعلين. ما كنت تفعلين، ما كنتما تفعلان، ما كنتن تفعلن، ما كنت افعل، ما كنا نفعل. اب ماضی استمراری منفی مجہول، یعنی جس کا فاعل معلوم نہ ہو، تو پیچھے ہم نے پڑھا مجہول یفعلو ہے کہ علامت مضارع کو پیش دیا جائے گا اور آخر سے پہلے والے حرف کو زبر دیا جائے گا اگر اس پر زبر نہ ہو. ما کان یفعل، ما کان یفعلان، ما کان یفعل نہیں کیا جاتا تھا وہ ایک مرد، ما کان یفعلان نہیں کیے جاتے تھے وہ دو مرد. تو ما کان یفعل، ما کان یفعلان، ما کانوا یفعلون، ما کان یفعلان. یہ نون اعرابی ہے، آپ کو معلوم ہے نون اعرابی مکسور ہوتا ہے. یہ تمام تفصیلات انشاءاللہ ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے جن کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو دیا جائے گا. ما کان یفعل، ما کان یفعلان، ما کانوا یفعلون، ما کانت تفعل، ما کانتا تفعلان، ما كنا یفعلن، ما كنت تفعل، ما كنتما تفعلان، ما كنتم تفعلون. یہ جمع کا نون ہے.
تو ما کنتم تفعلون، ما کنتی تفعلین، ما کنتما تفعلان، چونکہ یہ یاد رکھیے گا نون اعرابی میں اور جمع کے نون میں فرق ہے. ما کنتی تفعلین، ما کنتما تفعلان، ما کنتن تفعلن، ما کنت افعلو، ما کننا نفعلو، ما کنت افعلو اور ما کننا نفعلو. یہ جمع کے اندر جو نون پایا جاتا ہے بھی نون اعرابی ہی ہوتا ہے، البتہ جمع میں اس لیے مفتوح ہوتا ہے. اور تثنیہ کے 4 صیغوں میں یہ نون اعرابی مکسور ہوگا، باقی 3 صیغوں میں 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے اور آپ کو یاد بھی ہوگی کیونکہ آپ یہ پڑھ چکے ہیں. یہاں تک ماضی استمراری کی چاروں بحثوں کی گردانیں مکمل ہو گئیں. ترجمہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اس کا نمونہ بھی دیکھ لیا کیسے ہم ترجمہ کریں گے. اب نیچے کچھ افعال دیے جا رہے ہیں، ان سے آپ ماضی استمراری کی گردان کریں گے. لیکن یاد رہے ماضی استمراری بنتا مضارع سے ہے نہ کہ ماضی سے. وہ کہلاتا تو ماضی استمراری ہے، ہوتا تو ماضی استمراری ہے، لیکن بنتا فعل مضارع سے ہے. اس لیے ہم نے ہر صیغے کا فعل مضارع دیکھنا پڑے گا. ماضی الگ ہے اور مضارع. مندرجہ ذیل افعال سے ماضی استمراری مثبت و منفی اور معروف و مجہول کی گردانیں کریں. 4 گردانیں ہوں گی. ینصر، یہاں دیکھیے آپ، یہ جو عین کلمہ ہے یا تو علامت مضارع ہے، اصل ہے نون صاد را، یہ اصل حروف ہے. تو نون صاد را میں جو عین کلمہ ہے کیا ہے؟ وہ صاد، یعنی دوسرا کلمہ، دوسرا لفظ. یہاں صاد یعنی عین کلمہ مضموم ہے، اس کا خیال رکھنا ہے معروف میں، اور مجہول میں یہ مفتوح ہو جائے گا. ینصر ہو جائے گا، علامت مضارع پر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، مجہول میں اس پر پیش لگ جائے گا. تو ینصر سے بنے گا ینصر مجہول. تو معروف کی گردان آپ کریں گے کانا ینصر، کانا ینصر، ینصرانی، کانو ینصرون وغیرہ. اور اس کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا. صیغوں کے اعتبار سے اور گردان کے اعتبار سے اس کا ترجمہ بھی بدل جائے گا. یقتلو، یہاں بھی عین کلمہ مضموم ہے، یعنی آخر سے پہلے والا حرف تا وہ مضموم ہے، اس پر پیش ہے. مجہول میں یہ بدل جائے گا. یقتلو مجہول میں یہ تا کے بجائے یا پر یعنی علامت مضارع پر پیش آئے گا اور تا پر زبر لگ جائے گا، چونکہ آپ کو معلوم ہے مجہول بناتے ہوئے آخر سے پہلے والے حرف کو فتح دیا جاتا ہے اگر اس پر فتح نہ ہو. تو یقتلو سے بنے گا یقتلو مارنا. یفتح سے بنے گا یفتح، یہاں آخر سے پہلے والے حرف پر یعنی عین کلمہ پر پہلے سے فتح موجود ہے، البتہ یا کا یہ جو فتحہ ہے یہ ضمہ سے بدل جائے گا، یفتح ہو جائے گا. یفتح کے معنی کھولنا اور یفتح کے معنی کھولا جانا. تو جو طریقہ کار ہم نے اوپر آپ کو بتایا اسی طریقہ کار کے مطابق اس کی گردانیں کی جائیں گی. بس آج کا سبق یہیں پر. تو انشاءاللہ ان فعل مضارع معروف اور فعل مضارع مجہول کا جو بنانے کا جو طریقہ کار ہے اس کی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے، تو اس سے مزید آپ مستفید ہوں گے انشاءاللہ. چلیے بس یہیں پر سبق مکمل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.